جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں، ایسے ایسے حالات ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آنے والے ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیسے پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں ہمارا جینا ہی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، ورنہ جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جس طرح سے ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر کے بھی ہم اپنے آنکھوں کو بند کر چکے ہیں، جیسا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس میں کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم سب بخوبی حالات سے واقف ہیں، اندرون ملک کے حالات سے، ہمارے آپسی حالات سے، ہمارے معاشرے کے حالات سے اور بیرون ملک کے حالات سے، ہم تمام حالات سے واقف ہیں۔ کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خود سے خود کو نہیں بدلیں گے اور اگر حالات ہمیں بدلے گی تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اگر ہم خود سے اپنے اعمال کو نہیں سدھاریں گے، اپنے کردار کو نہیں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو چیزیں پیش آ رہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، بلکہ آنا شروع ہو چکا ہے۔ ہم اپنے معاشرے پر ہی غور کریں کہ چند سال پہلے کس طرح کا ہمارا معاشرہ تھا اور آج کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ ہم دنیا کے حرص و ہوس میں، دنیا پرستی میں کتنے زیادہ ہم مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ ساری چیزوں کی رنگ اور رونق اڑتی چلی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے میں ہیں۔ پہلے کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، کس طرح سے چھوٹے عمر کے بچے ہو یا جو بھی کم عمر کے ہوں وہ اپنے سے بڑوں کا کس طرح سے ادب و احترام کرتے تھے، اور آج وہ ساری چیزیں بالکل ختم ہونے کے کگار پہ ہے۔ ہر طرف بے حیائی اور بے شرمی ہر طرف عروج پہ ہے، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو، چاہے وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہو، شادیوں میں ہو یا دوسرے وقتوں میں ہو، یہ ہم سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو غلط اور گناہ نہیں سمجھنے لگے، اب ہم یہی کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ چلتا ہے، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا چاہیے، لیکن یقین مانیں اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے کہ چلتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے؟ زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، ہم کافروں کے طرز عمل کو اپنا لیں۔ زمانے کے ساتھ اپڈیٹ کرنے کا مطلب اپنے آپ کو یہ ہوتا کہ ہم جو چیزیں، جو مثبت چیزیں ہیں، جو پازیٹیو جو تھنکنگ ہے، اس میں ہم آگے بڑھتے، ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے، ہم کمپٹیشن میں دوسرے اقوام کا مقابلہ کرتے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے، ہم دوسرے فیلڈ میں ہم آگے بڑھتے، ہم معاشی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے، لیکن بجائے ان چیزوں کو ہم اپنانے کے، ہم نے غیروں کے جو غلط اور منفی چیزیں تھیں ان چیزوں کو ہم نے اپنایا، اور مسلمانوں کی جو بہترین چیزیں تھیں ان چیزوں کو غیر مسلم اور جو دوسرے اقوام ہیں وہ اپنا رہے ہیں۔ ایمانداری جو مسلمانوں کا ایک بہترین گہوارہ تھا یہ ہم میں سے نکل چکی ہے اور غیروں میں آ چکی ہے۔ زبان کی پاسداری یہ ہمارے اندر تھی، مسلمانوں کے اندر تھی کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، یہ دوسرے معاشرے میں ہم سے بہتر ہے۔ ہر وہ بہتر چیز جو کل تک ہمارے اندر تھی وہ دوسروں کے اندر آج جا چکی ہے، اور ہر وہ غلط چیزیں، ہر وہ غلط رسمیں جو دوسروں کے اندر تھی وہ ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بے سکونی، بے اطمینانی ہے، ہر طرف بے چینی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح سے خوش نہیں ہے۔ دولتوں کا انبار ہمارے پاس آ چکا ہے لیکن قلبی سکون ہم سے چھین چکا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اگر ہم واپس لانا چاہتے ہیں اپنے اندر، ایک بہترین معاشرہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہو، ہم چاہتے ہیں کہ
ہم اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح سے ہمارے والدین یا ان کے والدین جس طرح سے پیار و محبت سے، اتفاق اور اتحاد سے رہتے تھے، تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک مثبت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سارے چیزوں کو، ان سارے منکرات کو چھوڑیں جن چیزوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، مسلط ہو رہی ہے۔ اور بس دنیا کی یہ مختصر زندگی ہے، ہم کسی نہ کسی طرح سے اسے گزار ہی لیں گے، چاہے واہی تباہی میں گزاریں، چاہے ہم بہتر کاموں میں گزاریں، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوگی تو ہمیں اس چیز کا بہت افسوس ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار دیے۔ ہمیں اتنی مختصر سی زندگی ملی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا گیا تھا، ہم اسے بھی بس اپنے لہو و لعب میں اور اپنے فضول کاموں میں ہم نے اسے صرف کر دیا، خرچ کر دیا۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ ہم میں سے کسی کو بھی زندگی دنیا میں آنے کے لیے نہیں ملے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، ہمارا دنیا سے ہر تعلق، ہر رشتہ، سارا کچھ ختم۔ اس کے بعد ایک طویل زندگی شروع ہوگی جو عالم برزخ کی جو زندگی ہوگی، اس کے بعد پھر قیامت کا منظر ہوگا، پھر وہاں پہ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ تو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک ساعت کا، ایک ایک چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کن چیزوں میں گزاری، کیسے مال کو کمایا، کیسے خرچ کیا، اپنے اولاد کی کس طرح سے تربیت کی، ان پہ ہم نے کیا کام کیا۔ ہم اپنے اولاد کے بارے میں دنیا کے معاملے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، ایک ایک چیز کو ہم نوٹ کرتے ہیں، لیکن جیسی بات ان کی آخرت کی آتی ہے ہم سب بہت زیادہ ہی بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی غفلت ہے، بہت ہی زیادہ کاہلی اور سستی ہے۔ ہم اگر ان کی فلاح چاہتے ہیں، ان کا خیر چاہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، تو ہمیں ان پہ گہری نظر رکھنی پڑے گی، ورنہ اس انٹرنیٹ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی زیادہ برائیاں اور تباہ کاریاں عام ہو چکی ہے کہ ہم سب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نوجوان اس بات سے بخوبی واقف ہے اور ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بگاڑا گیا ہے۔ آج ہر گھر کے اندر ناچ گانا عام ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھی کہ قیامت کے قریب میں ہر گھر میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، وہ آج ہو رہا ہے۔ اور مزید ظلم یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کی بچیاں اور عورتیں صرف ناچ گانا دیکھ نہیں رہی ہے، بلکہ وہ اسے کر کے اس کے ذریعے سے پیسے کما رہی ہے۔ یہ ہمارے سرجا پوری معاشرے میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہم سب کو شاید ہی نہ معلوم ہو، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اس کا بخوبی علم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، ہمارے آس پاس میں ہو رہی ہے۔ کب کون بچہ کون سا کیا حادثہ کر دے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ پینی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں پہ کہ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، وہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم نہیں دیکھیں گے، ہم ان پہ کڑی نظر نہیں رکھیں گے، تو کب کون سی اولاد ہمارے ساتھ کیا حادثہ پیش کر دے اور پھر ہم سر دکھانے کے بھی لائق لوگوں کے سامنے نہ رہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایسی چیزیں آئے دن ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو، سننے کو ملتا ہے۔ تو ہم سب ان ساری چیزوں پہ غور کریں، ہم سب ان طریقوں کو اپنائیں جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے۔ اسلام میں مکمل چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس موقع میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اسے سننا ہی نہیں چاہتے، ہم اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ آج جو دیگر اقوام ہیں وہ اسلام کو پڑھ کے، اس پہ اسٹڈی کر کے، اس پہ ریسرچ کر کے، وہ اپنے جو ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس پہ وہ بہتر سے بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہیرا موجود ہے، ہم اسے ایک پتھر سمجھ کے اسے رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کا کوئی یوز ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی نامحرومی کی بات ہے، یہ بہت ہی زیادہ ہم سے محرومی ہو رہی ہے، اور ہم اگر اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا کوئی بھی مقصد حیات نہیں رہے گا، پھر ہمارے اوپر ایسے مصائب و ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ ہم اسے سہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم دیگر اقوام کو تو دیکھ رہے ہیں، یا ہم دوسرے ممالک میں ہم دیکھیں، فلسطین کا مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے پاس ایک چیز ہے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، وہ صبر کے اس پیمانے تک جا پہنچے ہیں کہ وہ کئی کئی دنوں تک فاقہ کش رہ جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ پتھر اور جنگل جو ہے کہ جنگل اور درخت کے پتے کھا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہم تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر اگر ایسے حالات آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ نہ تو ہماری جسمانی طاقت میں اتنی طاقت ہے جسم کے اندر، اور نہ ہی ہماری جو ہے کہ روحانی
قوت اتنی زیادہ مضبوط ہے، ان کے اندر جسمانی طاقت نہیں ہے، اصل میں روحانی قوت ان کے اندر ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کا پورا کا پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے لیکن وہ ایمان سے ذرہ برابر بھی نہیں چلتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم 500 روپے میں اپنا ووٹ تک بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ ہم اذان سن کر کے ہمارے کانوں کے اندر روئی جو ہے کہ جو تک نہیں رینگتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، آؤ نماز کے لیے، ہم مسجد تک نہیں پہنچ پا رہے۔ تو سوچیں اگر خدا نخواستہ ایسے حالات آ جائے تو ہم کیا کریں گے، ہمارے ایمان کیسے محفوظ رہے گی؟ دنیا میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ایمان کس طرح سے ہمارا محفوظ رہے گا۔ اور آج جو پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کو صرف دنیا کے معاملے میں کمزور کرنے کے لیے یہ سارے ظلم نہیں ہو رہا ہے، اصل مسئلہ ان کا ہمارے ایمان کے ساتھ ہے کہ انہیں ہمارے ایمان کو چھیننا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جان دینے کا جذبہ آج بھی بہت زیادہ ہے، آج بھی بہت زیادہ ہے۔ مسلمان ابھی ہم دیکھیں گے، کل 6 دسمبر ہے، دیکھیں گے سب کے اسٹیٹس کے اندر 6 دسمبر کا اسٹیٹس لگ جائے گا، سب سوشل میڈیا میں بلیک ڈے کا اسٹیٹس لگا دیں گے۔ اسے اس مسجد کی فکر ہے جو آج سے کئی سال پہلے شہید ہو گئی، لیکن جو مسجد اس کے گاؤں میں ہے، اس کے آس پاس میں قرب و جوار میں ہے، اس میں وہ آ کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیسی ہمارے اندر ایمانی غیرت ہے؟ صرف سوشل میڈیا میں ہنگامہ کر دینا، اسٹینڈ وتھ فلسطین کر دینا، یہ چیز اسلام کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ تب ہے جب ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے قول و فعل سے ہم اسلام کو پریزنٹ کریں گے، اسلام کے جو ٹیچنگس ہے اسے ہم اپنے کردار سے دکھائیں گے، تب جا کر کے وہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، تب جا کر کے ایک بہترین جو سبق ہم دنیا کو دے سکیں گے، ہم اللہ رب العزت کے سامنے صحیح ایک وہ پیش کر سکیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاری تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، نمازوں کے خصوصی طور پہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق دے۔ صرف جمعے کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے اور یہ کمپلسری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپشنل ہے، ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، یہ آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، ہر حال میں یہ فرض ہے۔ یہاں تک کہ آدمی مرض الوفات میں ہو، موت کے وقت جاگنے کی حالت میں، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے۔ کیوں اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے؟ کچھ تو بات ہوگی نا کہ نماز ایسی ایک اہم عبادت ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے دیا۔ تمام اعمال جو تھے وہ دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ دنیا میں انہیں دی جاتے تھے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے خود ہمارے نبی کو اپنے پاس بلایا اور اسے تحفے کے طور پہ نماز جیسی عظیم و شان عبادت دی، اور ہم اسے چھوٹے چھوٹے سے کام کی وجہ سے ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ ہم سب عزم کریں، ارادہ کریں کہ آج سے اسی وقت سے ہم جمعے کی نماز سے ہم نمازوں کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ ہماری موت تک نماز نہیں چھوٹے گی۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، جن کی سنت باقی ہے سنت پر